بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تراویح 8ویں پارے کے نصف سے 9ویں پارے کے ثلاثہ تک کی تلاوت پر مشتمل ہے۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگو، اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کے پیچھے نہ لگو اور قرآن کی پیروی کرو۔ قیامت کے دن ان لوگوں سے باز پرس ضرور ہوگی جن کی طرف پیغمبر بھیجے گئے ہیں، اور پیغمبروں سے بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنا فرض کہاں تک انجام دیا اور لوگوں کی طرف سے کیا جواب ملا۔ لوگوں کو قیامت میں میزان کے مرحلے سے ضرور گزرنا ہوگا۔ اے لوگو، تمہیں زمین میں سب اختیارات دے کر بسایا، تمہاری پیدائش کے وقت تم کو فرشتوں سے سجدہ کرا کے عزت بخشی اور تمہیں نعمتوں سے مالا مال کیا، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ اے بنی آدم، اللہ کی مقررہ حدود سے تجاوز نہ کرو، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ نے حرام کر دیے ہیں بے شرمی کے کام، خواہ وہ کھلے ہوں یا چھپے ہوئے، اور حرام ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اور حرام ہے اللہ کا نام لے کر ایسی بات کرنا جس کے متعلق تمہیں علم نہ ہو کہ وہ بات اللہ نے ارشاد فرمائی بھی ہے یا نہیں۔ اللہ سے سرکشی کرنے والے کا جنت میں داخلہ ایسے ہی ناممکن ہے جیسے اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزرنا، لیکن نیک اعمال کرنے والوں کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ اے لوگو، تم اللہ کو پکارو خوف اور امید کے ساتھ، یقیناً اللہ کی رحمت لوگوں کے قریب ہے۔ اس کے بعد متعدد پیغمبروں اور ان کی امتوں کے حالات اور واقعات کا ذکر فرمایا گیا، اور لوگوں کی سرکشی اور بدعمالیوں کی وجہ سے ان پر اللہ کی طرف سے جو مختلف عذاب نازل ہوئے تھے ان کا ذکر فرمایا گیا، تاکہ لوگ نصیحت اور عبرت حاصل کریں اور دعوت و رسالت کو قبول کر کے ہدایت پائیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کی پشت سے ان کی اولاد اور پھر ان سے ان کی اولاد نکالی اور ان سب سے اپنی ربوبیت کا اقرار کرایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ توحید الہی کا عقیدہ انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ یہ خدا کی اپنے بندوں پر حجت کاملہ ہے، اس کے ہوتے ہوئے شرک کی گنجائش نہیں۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ نفس پرستی کی وجہ سے لوگوں کی حالت اس کتے جیسی ہو جاتی ہے جس کی زبان لالچ کی وجہ سے باہر لٹکتی رہتی ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ نے جہنم کے لیے پیدا کیا ہے، کیونکہ ان کے پاس دل ہیں لیکن ان سے سمجھتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ دیکھتے نہیں، ان کے پاس کان ہیں مگر سنتے نہیں۔ وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے کہ اگر منکرین آپ کو جادوگر یا مجنون کہیں تو آپ اس کی کوئی پرواہ نہ کریں، آپ یہ فرما دیں کہ میں تو ایک خبردار کرنے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں ان سب لوگوں کو جو میری بات مانیں۔ آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کی یہ حکمت خصوصیت کے ساتھ بتائی گئی ہے کہ مخالفین کی زیادتی کا مقابلہ صبر سے کریں، تاکہ اشتعال کی وجہ سے کوئی ایسا واقعہ نہ پیش آ جائے جس سے تبلیغ کے کام میں رکاوٹ پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے کہ آپ نرمی اور درگزر کا طریقہ اختیار فرمائیں اور جاہلوں سے نہ الجھیں۔ اے نبی، تم اپنے رب کو صبح و شام یاد کرو، رو رو کر اور خوف کے ساتھ، دل ہی دل میں بھی یاد کرو اور با آواز بلند بھی۔